نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اور الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزل اتارا گیا الیک آپ کی طرف و اور ما جو انزل اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے و اور بالآخرتی آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، آج ہم نے سبق نمبر 13 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ پڑھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی مزید 2 صفات کا ذکر کیا۔ اس سے پچھلی والی آیت میں 3 صفات کا ذکر تھا، اس آیت کے اندر 2 صفات کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے وہ ان پیغمبروں پر ایمان نہ لائیں یا ان کتابوں پر جو ان پر نازل کی گئیں انہیں درست نہ سمجھیں، بلکہ جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جتنی کتابیں مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئیں وہ ان پر بھی پوری طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے تھیں۔ اگرچہ اب صرف عمل قرآن کریم پر ہوگا، کیونکہ قرآن کریم پہلے نازل ہونے والی تمام کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کے لیے ناسخ ہے، وہ تمام احکام منسوخ ہو چکے، اب صرف عمل قرآن پر ہوگا، لیکن یہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کی تھیں، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے وحی اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا تو آگے یہ بھی ذکر ہوتا کہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اس چیز کا ذکر نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی مزید نبی نہیں آنا۔ یہ قرآن کریم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اس لیے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا۔ پہلے والی کتابوں کے بارے میں یہ نہیں تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ہم ہی نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس طرح مکمل طور پر محفوظ رہنے والی وہ کتاب جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے گی وہ صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں صفت یہ بیان فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ آخرت کا عقیدہ ہی وہی عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی پر بھرپور انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا حساب مجھے آخری اور ابدی زندگی میں دینا پڑے گا، اس کی بنیاد پر مجھے وہاں سزا ملے گی، وہاں مجھے ثواب ملے گا، اپنی عملی زندگی میں محتاط ہو جاتا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر اصل بات یہ ہے کہ دنیا نے جرائم کو روک تھام کے لیے بہت ساری قسم کی فورسز بنا دیں، لیکن اس سے جرائم نہیں تھمے جب تک کسی کے دل میں یہ عقیدہ آخرت اچھی طریقے سے آ نہ جائے، اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ اور عقیدہ آخرت کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ فرمایا یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا یقین ہونا چاہیے۔ یقین وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، وہ سود بھی کھا رہے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا، اس لیے کہ آخرت پر اگرچہ ایمان ہے لیکن آخرت کا وہ یقین نہیں جو یقین ان کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان 5 صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔